حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے مشکل فیصلہ۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہم بستری کی تھی۔ عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب تینوں مرد بھی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مشرکین ہنسنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ نے علم و ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹ کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18واں اونٹ کے آدھے اونٹ یعنی 19واں اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اس سے 18 اونٹ کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا، اس سے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح آپ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھیجوا دیا گیا۔ حضرت علی کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دیا گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخر کار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصہ میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔
اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفے کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بھجی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ ایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر کے زہر میں بھجے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ روزہ میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نال و فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کو ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئی۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہم گوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا ترتیب یافتہ آپ کا خدمت گار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر کو آواز دی اور کہا، اور اس شخص کو جواب دو۔ قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہوا اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے
اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں، اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے، تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر آپ بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوشی ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمبر درست کہتا ہے، نادان۔ دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہے، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سبع استعمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں، چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں سورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال حضور کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام صحابہ میں وفات نبوی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ کر رہی مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل تہ تک آپ کے نقطہ نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح بتا سکتی ہوں، میں یہ اقرار نہیں کر سکتی، میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے ہیں
آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا ہے۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا، اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔